السلام علیکم، میں ہوں افتخار نواز خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ہسپتالوں میں انتظامی بحران، خالی نرسز کی سیٹوں کے حوالے سے اور اس کے پڑنے والے اثرات کے حوالے سے۔ موجودہ صورتحال میں بڑے سرکاری ہسپتالوں میں نرسز کے امور انجام دینے والے اہم کیڈرز جو کہ طویل عرصے سے خالی ہیں، اور خالی سیٹوں کی وجہ سے نرسز کا انتظامی ڈھانچہ بھی بڑی حد تک متاثر ہو رہا ہے۔ بیشتر سرکاری ہسپتالوں میں نرسز کی گریڈ 20، 19، 18 اور 17 کی بیشتر سیٹیں خالی ہیں، جو کہ چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، ENA اسسٹنٹ نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کی جو کہ سیٹیں عرصہ دراز سے خالی ہیں، جو کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ناظرین، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے بابو، جن میں سیکریٹری سگرٹ سنگار، عظمت محمود، سیکریٹری سابق جو تھے ایڈیشنل سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ میر نواز بروانہ، جو کہ ایک مافیا جن کو چلوا رہا تھا اور ان کے منظور نظر ہی لوگوں کے کام کیے جاتے تھے، انہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن اور سیاہ دھندے کی بڑی داستانیں چھوڑی ہیں۔ نرسز کے انتظامی امور کو چلانے والی نرسز اور اس حوالے سے طور پر نرسز کی پروموشن نہ ہونے کی وجہ سے جہاں پر ہسپتال مسائل سے درپیش ہیں، وہیں پنجاب کے دور دراز سے آنے والے مریضوں کو بھی سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی کارکردگی کا سیاہ دبا ہے۔ ناظرین، بیوروکریٹس کے اس رویے کی وجہ سے بہت سی نرسز جو کہ بیرون ملک منتقل ہو گئی ہیں، کیونکہ یہاں پر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے، یہاں پر نہ تو نرسز کے اور ڈاکٹرز کے مسائل بر وقت حل کیے جاتے ہیں، بلکہ الٹا ان کو مختلف ہیلے بہانے سے ان کو تنگ کیا جاتا ہے۔ سیکریٹری اور سیکریٹری کا ماتحت عملہ ان سے کرپشن اور فارغ کرنا اپنا اولین نصب العین کہ دوسری جانب پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کی جانب سے شہریوں کو صحت کی بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو کہ اثرات لوگوں تک پہنچنے کی بجائے ہسپتالوں میں اور بیوروکریسی میں چھپی کالی بیڑیں اس سے فیضیاب ہو رہی ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ایشیا کے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل میو ہاسپٹل میں نرسنگ سپرنٹینڈنٹ میڈم روبینہ کے جانے کے بعد گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی چیف نرسنگ سپرنٹینڈنٹ، نرسنگ سپرنٹینڈنٹ کی تقریباً 8 کے قریب سیٹیں تاحال خالی ہیں، جبکہ MS ڈاکٹر میو ہاسپٹل ڈاکٹر مدبر ریحان کی جانب سے ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کو چھپانے کے لیے گریڈ 17 کی جونیئر ہیڈ نرس، جو کہ 18 کی پروموشن کے قریب ہے، سے کام چلوایا جا رہا ہے، جبکہ نرسنگ جس کو چارج سونپا گیا ہے، انہوں نے اپنی کرپشن کو منظر عام پر نہ لانے کے خوف سے ایکٹنگ چارج ملنے والی تقریباً 20 کے قریب نرسز کو زبردستی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان سے ایکٹنگ نرسنگ کا چارج لینے کے ساتھ ساتھ ان سے یونیفارم کے لیے نرسنگ چارج نرسز کا یونیفارم ان سے جو ہے نا کروایا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے گزشتہ ہفتے 2004 کی بیچ نصرت خوشی نامی نرس نے جب اس حوالے سے احتجاج کیا کہ کام کرنے والی نرسز کو نہ تو کوئی ایکسٹرا الاؤنس یہ دیا جاتا ہے، جبکہ
ان کو ساتھ یہ والا امتیازی سلوک جو ہے وہ غلط ہے۔ اس حوالے سے ایم ایس ڈاکٹر مدبر ریحان، جس کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ اسٹیبلشمنٹ امیر نواز بروانہ کے ساتھ خصوصی تعلق تھے، اس بنا پر نصرت خوشی نامی اسٹاف نرس کو سیکرٹری ہیلتھ کی ڈسپوزل پر زبردستی بھجوا دیا گیا تاکہ ہسپتال میں اس اپنے حق کے لیے بولنے والی نرسز کا راستہ روکا جائے۔ ناظرین، اگر محکمہ اسپیشلائزڈ میں کام کرنے والے بابو بر وقت نرسز کی ڈی پی سی ڈپارٹمنٹل پروموشن کریں اور نرسز کے مسائل کو حل کریں تو نرسز بیرون ملک اپنی سروسز فراہم کرنے کی بجائے اپنے ملک میں ہی کریں اور یہاں پر اپنے پیاروں کے ساتھ رہیں۔ بیوروکریسی کے اس رویے کی بنا پر سالانہ ہزاروں کی تعداد میں نرسز ڈاکٹرز بیرون ملک میں منتقل ہو رہے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے اقدام درے کے درے ہیں، جو کہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بیوروکریسی اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے ایڈمنسٹریٹر